اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل کم دن رہ گئے اس بابرکت مہینے کے گزرنے میں۔ کس طرح سے یہ مہینہ گزر گیا، یقین کیجئے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی بالکل ہم نہیں جان سکے۔ یہ مہینہ جہاں بہت ساری خوشیاں، خوشخبریاں، بہت سی رحمتیں، برکتیں، فیوزات لے کر آتا ہے، ہمیں بہت سے تحائف پہلے دوسرے اور تیسرے عشرے میں، پہلے وہ رحمت کا عشرہ، پھر مغفرت کا عشرہ اور پھر آخری عشرہ ہوتا ہے نجات کا۔ تو یہ تمام وہ گفٹس ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں بخشتا ہے، پھر ہمیں وہ ایسی راتیں عطا کرتا ہے، پھر ہمیں وہ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ جس میں ہم اپنے لیے نجات حاصل کر سکیں، ایک بہترین انسان بن سکیں۔ وہ تمام گناہ جو ہم نے اس سال کیے، وہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کے لیے کچھ برا کہا، کوئی غیبت کی، کسی کو پریشان کیا، کسی کی زندگی میں مشکل پیدا کی، کوئی بھی ایسا چیز جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوئی، اس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ان لوگوں کے سامنے معذرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے بھی معافی مانگی جا سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی معافی مانگی جا سکے، اور اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے بے شک۔ اور پھر یہی بات ہم سنتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں معاف کر دے، حدیث مبارکہ میں ہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان لوگوں کو معاف کرو جو تم سے کبھی کہیں زیادتی کر دیتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میں تو اس کو ساری زندگی معاف نہ کروں گا، اور اپنے اندر یہ گرجز رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں آسان ہونے کی بجائے ہماری زندگیاں مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جناب ذوالقرنین کا واقعہ ایک سٹارٹ کیا تھا پہلے، اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک صالح انسان تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کو اس دنیا کے اندر جو تھی وہ جسے کہتے ہیں بہت تقریباً پوری دنیا کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی۔ پہلے مشرق میں فتوحات کی، پھر مغرب میں فتوحات کی، پھر وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک قوم تھے، ایک بستی تھی، وہاں پر گئے، انہوں نے ان سے کچھ گزارش کی۔ کل کے اپنے سیشن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے گزارش کی کہ آپ یہاں پر ایک دیوار بنائیں، کیونکہ ایک قوم ہے، دو قبیلے ہیں، یاجوج اور ماجوج، یہ دو قبائل ہیں جو آتے ہیں اور ہمیں لوٹ مار کے نیست و نابود کر کے جو کچھ ہم نے کمایا ہوتا ہے، جو کچھ ہمارا مال اولاد اور بیوی بچے ہوتے ہیں، ہمارے تمام اثاثے جو ہیں وہ لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک دیوار بنائی گئی، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے بہت اچھا کام کیا، یا انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کو ہم سے چاہیے تو ہمیں کچھ دیں، تو جناب ذوالقرنین نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میرے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا عطا کیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے یہ بے شک اس کی خاص رحمت اور اس کا کرم ہے۔ اس کے بعد اب ہم آج جو تین چار چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج تھے کون۔ یہ والا جو اب قصہ یاجوج ماجوج کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ میں بتاتی چلوں کہ آپ نے جتنے بھی قصے، کہانیاں سنی اور داستانیں سنی قرآن حکیم میں جو درج تھیں، یہ اس دور کی تھی، مگر یہ کہا جاتا ہے اور مختلف روایات میں ہمیں ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یاجوج ماجوج، یعنی آج کے دور میں بھی ایک تاثر ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کا ایگزسٹنس ہے، اور وہ ایک اسی دیوار جو جناب ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ وہاں پر قید کر دیے گئے ہیں اس دیوار کے پیچھے۔ وہ یہاں نہیں آ سکتے، مگر ان کی آمد اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے اس زمین پر آئیں گے۔ حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آقا کا ارشاد ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار میں جو کہ حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کروائی تھی،
اس میں ایک ڈینٹ ڈال دیتے ہیں, اس کو اس قدر کھاتے ہیں یا جو بھی اس کو اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اس کے اندر ایک ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سوراخ کرنے کی کوشش میں کامیاب اس قدر ہو جاتے ہیں کہ ایک سورج کی کرن جو ہے, صرف ایک سورج کی کرن وہ دیکھ پاتے ہیں. جب وہ ایک سورج کی کرن دیکھ پاتے ہیں تو اس وقت ان کا سردار یہ کہتا ہے کہ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے اور باقی کا کام اب ہم کل کریں گے, اور وہ یہ کہہ کر جا کر سو جاتے ہیں. اور اگلے روز, میں مفہوم بتا رہی ہوں اس حدیث کا, جب اگلے روز وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈینٹ انہوں نے ڈالا تھا, وہ جو نقب ڈالا تھا, وہ پھر دوبارہ سے بھر گیا ہے. اینڈ دین وہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ دوبارہ سے آل اوور اگین اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں فرام دا اسکریچ. اور ایک روز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک زور سے انہوں نے زور کی آواز میں اللہ اکبر کہا. جب آقا نے اللہ اکبر کہا اور بولا تو انہوں نے یہ کہا کہ اصحاب جو تھے, اصحاب کرام تھے ارد گرد, انہوں نے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آقا یہ آخر آپ نے اتنی زور سے کیوں یہ بولا؟ تو آپ نے اپنے انگوٹھے اور اپنی انگلی سے ایک راؤنڈ, ایک سرکل بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج اتنا بڑا انہوں نے دائرہ جو ہے اس دیوار کے اندر بنا لیا ہے. مگر انہوں نے آگے اس بات کو کہا کہ یہ روز یہ کام کرتے ہیں, مگر جس روز یہ کام کریں گے اور پھر ساتھ کہہ دیں گے اپنی زبان سے انشاءاللہ بولیں گے, اس دن وہ دیکھیں گے کہ پچھلے دنوں انہوں نے جو سوراخ بنایا تھا اگلے دن ویسا ہی ویسا اسی حالت میں ہوگا. پھر وہ اگلے روز دوبارہ سوراخ کریں گے اور دیوار میں نقب لگائیں گے جس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اسی دیوار کو عبور کر کے وہ اس طرف آ جائیں گے. اب سوال ایک جو سب سے پہلا آتا ہے کہ اگر یہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو سوال پہلا یہ ہے کہ ان یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہوگی. تو روایات میں ملتا ہے, جو ریسرچز کی گئی ہیں اور جو مختلف ہمیں اسلامی تاریخ کے اندر جو مواد ملتا ہے لٹریچر, اس میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں, سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں اور کروڑوں میں نہیں ہوں گی. ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ اربوں کھربوں میں ہوں گے. یہ لوگ they are going to be huge, بہت ہی زیادہ ان کی تعداد ہوگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی تو یہ دیکھ لیجئے, اگر جہنم میں انسانوں میں ایک انسان جا رہا ہوگا, یعنی اگر ایک انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو یاجوج ماجوج کے ایکویشن اگر آپ نے دیکھنی ہے تو 999 لوگ جو ہیں وہ یاجوج ماجوج کے قبیلے سے ہوں گے. یعنی اگر ایک انسان ہے تو اس کی ان لوگوں کی تعداد کا آپ نے اندازہ اگر لگانا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہوں گے. اچھا, اب یہ تعداد آپ کو پتہ چل گئی. اس کے بعد ان کے آنے کا, جب یہ دیوار جو ہے اس کو ڈھا دیں گے آنے والے وقت میں, یہ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے, یہ آنے والے وقت میں جو اس کی جس کہتے ہیں پیشن گوئی ہوئی ہے, جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ کس طرح سے آئیں گے, ان کا انداز آمد کیا ہوگا, یعنی ان کی آمد کا کیا طریقہ کار ہوگا, منظر کیا ہوگا. تو یہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس طرح سے آئیں گے کہ ہر بلندی سے لہروں کی مانند نیچے اتر کر آئیں گے. یعنی لیئرز میں یہ لوگ اتنے لوگ ہوں گے کہ حد نظر آپ کو یاجوج ماجوج لہروں میں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ آ رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ, کیونکہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نیچے اتر آئے ہوں گے, اور حضرت عیسیٰ اہل ایمان کو لے کر کوہ طور یعنی اس پہاڑ پہ پہنچ جائیں گے, اس پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے جس وقت یہ آمد ہوگی یاجوج ماجوج کی. حدیث کے مطابق ان سے مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا, ناممکن ہوگا. جتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک چوٹی کے اوپر چلے گئے ہیں, یہ تمام جتنی دنیا جو بھی مخلوق ہوگی, جو بھی
इस दुनिया के ऊपर मखलूक होगी, याजूज माजूज जो हैं उन तमाम लोगों को जो है वो नेस्तु नाबूद कर देंगे सब। मतलब आप ये समझें कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो वो छोड़ देंगे, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि वो उनको छोड़ देंगे। अब आप ये देखिए कि ऐसे लोग जो ना इंसान हैं, और आप ये देखिए कि वो किस कदर हौलनाक, खौफनाक, दहूश किस्म के लोग हैं। याजूज माजूज किस कदर दहूश किस्म के लोग हैं। उनकी अब जाहिर है आप जानना चाहेंगे कि उनकी शक्लें कैसी होंगी, वो दिखते कैसे हैं, उनका अंदाज कैसा है, अल्लाह ने उनको खल्क कैसे किया है। तो ये कहते हैं कि उनके चेहरे तलवारों की ढालों की तरह चौड़े होंगे। तलवार की ढाल देखिए आपने किस कदर बड़ी होती है। कहते हैं कि तलवार की ढाल की तरह के इतने बड़े बड़े उनके चेहरे होंगे। कितनी अजीब बात है, आप एक लम्हे के लिए देखें कि इस कदर चौड़े चपटे उनके चेहरे होंगे, और उनकी आंखें जो है वो छोटी छोटी आंखें होंगी। और जब उनका गुजर बहीरा तबरिया से होगा तो प्यास इतनी ज्यादा उनको लगी होगी, इस कदर याजूज माजूज को प्यास लगी होगी कि वो पानी उस समंदर से पीना शुरू करेंगे। ठीक है जी, बहीरा तबरिया से पानी पीना शुरू करेंगे। इस कदर प्यास होगी और वो इस कदर लोग होंगे कि वो सारा का सारा पानी पी लेंगे और उनकी प्यास नहीं बुझेगी, हत्ता कि उस समंदर के अंदर पानी नहीं बचेगा। वो बिल्कुल ऐसा हो, इस कदर पानी पी जाएंगे वो सारा कि वहां पर बिल्कुल वो जगह जो है वो सूख जाएगी, वो पूरा समंदर जो है वो खुश्क हो जाएगा। इस कदर प्यासे होंगे वो लोग कि समंदर का नक्शा बदल देंगे। और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि वो जो लूट और मार मचाएंगे, जिससे इस दुनिया सफ़ाए हस्ती से हर इंसान, हर मखलूक जो है उसको खत्म कर देंगे। एक पहाड़ कोहे खम्र तक पहुंचेंगे और फिर गुरूर से कहेंगे, जब तमाम लोगों को, इंसानों को, तमाम इन दुनियावी ज़मीनी मखलूकात को खत्म कर देंगे, तो फिर उनका सरदार और वो सब मिलकर इस बात का दावा करेंगे कि कोई है जो हमारा मुकाबला कर सके। जोर जोर से उनकी आवाजें भी इतनी ज्यादा होंगी, इस कदर उनकी जो आवाज भराईवी और खौफनाक किस्म की आवाजें होंगी, और वो चीख चीख कर कहेंगे कि कोई और है जो हमारा मुकाबला करे, क्योंकि हमारे सामने तो कोई इस दुनिया की मखलूक नहीं ठहर सकी। और एक दूसरे से कहेंगे कि हमने तो हर चीज को नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसे एक जश्न मना रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे। और फिर उनका जो सरदार होगा, यानी याजूज और माजूज का जो एक बड़ा सरदार होगा, वो ये कहेगा, अब वो सोचेगा कि हमने दुनिया की तो हर मखलूक को नेस्तो नाबूद कर दिया। अब उनका रुख होगा, आप सोचें कि कितना गुरूर होगा उनके अंदर, कि फिर वो ये सोचेंगे कि अब हमने दुनिया को तो नेस्तो नाबूद कर दिया, अब हम आसमानी मखलूकात जो है उसकी तरफ जाएंगे। अब आसमानी मखलूकात को भी वो मारने की कोशिश करेंगे, और जो तीर तबर और जो नेज़े उनके पास होंगे, वो उनका रुख जो है वो आसमान की तरफ कर देंगे। अगर आप इस सारे वाक्य को देखें और इसको एज अ सिंबल आप देखें, तो आज भी हमें इस दुनिया के अंदर ऐसी सुपर पावर्स नजर आती हैं, ऐसी सुपर पावर नजर आती हैं कि जो इतना गुरूर रखती हैं अपने अंदर, और वो ये समझती हैं कि पूरी दुनिया को वो खरीद सकते हैं या उनको पूरी दुनिया को चला सकते हैं। और अब अगर आप देखें तो ये दुनिया जो है, अच्छे लोग तो हैं, मगर साथ ही साथ जो नेगेटिव ईवल माइंडेड लोग हैं, वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमने अब इस दुनिया को तो मुसख्खर कर लिए, अब हम वो आसमानी मखलूक को भी मुसख्खर करेंगे। फिर वो एलियंस और मुख्तलिफ जो सैयारे हैं उनका रुख करते हैं। फिर रिवायात में हमें ये मिलता है कि जब वो ये इरादा करेंगे कि हमने दुनियावी मखलूक को तो नेस्तो नाबूद कर दिया, अब हम आसमानी मखलूक को नेस्तो नाबूद करेंगे, तो आप ये सोचिए कि वो लम्हात होंगे कि जब वो अपने नेज़ों को, अपने तीरों का रुख जो है वो आसमान की तरफ करेंगे, और जब आसमान की तरफ अपने
تیروں کا رخ کریں گے تو اس کے بعد وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ اللہ حکمت ایسی اختیار کرے گا کہ ان کے نیزوں کے اوپر، ان کے تیروں کے اوپر خون لگا کے پھر نیچے واپس آئے گا، تو وہ اور زیادہ جشن منائیں گے، وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور وہ یہ گمان کریں گے کہ شاید ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی نیست و نابود کر دیا ہے۔ اور پھر وہ ایک واویلا اور جشن میں، جس وقت آپ کوئی جشن مناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک اور دنیا میں کس طرح سے جشن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، شور و غل ہوتا ہے، مختلف قسم کے انسٹرومنٹس بجائے جاتے ہیں، لوگ ڈانسز کرتے ہیں واٹ ناٹ۔ سو اس طرح سے یہ کر رہے ہوں گے، اور پھر جب یہ ماجرا ہوگا اور ایک بے ہنگم قسم کا شور ہوگا اور اس قدر زیادہ شور مچ جائے گا کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ جو اپنے 7 اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر جا چکے ہوں گے، وہ اس شور کی آوازیں سن سکیں گے، اور اس قدر ڈسٹربنس ہوگی کہ پھر وہ دعا کریں گے، اگر میں کہوں دعا نہیں بد دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ یاجوج ماجوج، جنہوں نے دنیا کی ہر شے کو نیست و نابود کر دیا۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ دس از ویری ویری انٹرسٹنگ، اسٹے ود می۔ یاجوج ماجوج کا انجام یہ ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کریں گے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ اس دہوش قوم کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا، ایک ایسا وائرس پیدا کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو ان کی گردنوں کے اندر ایک پھوڑا جو ہے نا، ایک پھوڑا سا، ایک دانا سا پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے، جس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کے قبیلے کے جتنے اربوں خربوں لوگ ہیں وہ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ مرنا شروع ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جب خاموشی ہو جائے گی، بالکل خاموش، ایک سناٹا چھا جائے گا، تو اہل ایمان جو طور پر موجود ہیں وہ بہت پریشان ہوں، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ جو شور و غل مچا ہوا تھا، ہر طرف جو شور شرابہ ہوا تھا، وہ کیوں ختم ہو گیا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ کوشش کریں گے کوہ طور سے نیچے آنے کی، مگر ان کے اندر ایک ڈر بھی ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں تو ہم ان کی پکڑ میں آ جائیں، اور یہ بھی ان کی کوئی چال نہ ہو۔ تو کچھ اہل ایمان ان میں سے فیصلہ کریں گے، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے وہ نیچے آئیں گے، اور نیچے آ کر وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان تمام دہوش لوگوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے واصل جہنم ہو گئے ہیں، ان کی لاشوں کے ڈھیر، اور پھر وہ واپس جا کر اہل ایمان کو یہ خوشخبری دیں گے کہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے انسانوں کو اور دنیاوی مخلوق کو تباہ و برباد، نیست و نابود کر دیا، وہ خود واصل جہنم ہوئے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ تمام اہل ایمان جو ہیں وہ نیچے آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ تمام کے تمام اربوں خربوں لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر مرے پڑے ہیں، تو یہ ماجرا ہوگا کہ تل دھرنے کی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اب حضرت عیسیٰ ایک دوسری دعا کریں گے۔ اب وہ دوسری دعا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ دوبارہ دعا کریں گے، اور اللہ جب وہ دعا کریں گے تو وہ یہ دعا کریں گے کہ اب یہ جو اس قدر دنیا کے اندر خون خرابہ ہو گیا، یعنی وہ مر گئے، ان کی موت ہو گئی، اس کی وجہ سے ایک گندگی، ایک اسمیل اور وہ تمام چیزیں ہیں، حضرت عیسیٰ ایک دفعہ پھر دعا کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ جب دعا کریں گے تو اس دعا کا جواب یہ آئے گا اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ ایک ایسے پرندے پیدا کرے گا، ایسے پرندے بھیجے گا اس قوم کی طرف کہ وہ پرندوں کا سائز میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی گردنیں جو ہیں وہ اونٹوں کی گردنوں کے سائز کی ہوں گی، اتنی ہی لمبی اور اس سے زیادہ چوڑی ہوں گی۔ وہ پرندے ان یاجوج اور ماجوج کے جو تمام لوگ ہیں جو واصل جہنم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کو پکڑ کے سمندر میں پھینکتے چلے جائیں گے۔ اور اس کام میں ایسا نہیں کہ یہ ایک لمحے میں ہو جائے گا، اس میں کافی عرصہ لگ جائے گا، اور اس طرح سے
وہ ساری جو یاجوج ماجوج کے جو لوگ ہیں وہ سمندر کے اندر پھینک دیے جائیں گے، اور سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ یاجوج ماجوج کو کھا جائیں گی، اور اس طرح سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب اتنے لوگ اتنا عرصہ مرنے کے بعد ان کی لاشیں کھلی رہیں اور زمین میں نہ دفنائی جائیں تو کس قدر سمیل ہوگی، کس قدر گندگی ہوگی۔ اب اللہ یہاں پر ایک اور تدبیر پیدا کرے گا، ایک اور تدبیر لے کر آئے گا، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ اللہ ایک بارش جو ہے، کہتے ہیں نا ابر کرم جو ہے وہ برسائے گا، ایسی بارش برسائے گا، اس قدر بارش ہوگی کہ وہ تمام گندگی اس زمین کے اوپر جو پھیل گئی تھی، وہ تمام گندگی کو وہ بارش جو ہے وہ دھو ڈالے گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ انجام ہے۔ شکلوں کا آپ نے جان لیا، تعداد آپ نے جان لی، ان کا انجام کیا ہوا۔ اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس قدر نشانیاں ہیں، اتنی آیات ہیں کہ آپ غرور اور تکبر کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یو آر اے سپر پاور، تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ شاید آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ آج کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، آج کوئی ملک یہ سمجھے کہ اس نے ٹیکنالوجی میں یا ایٹامک پاور بن گیا ہے یا اور وہ ایک سپر پاور ہے، تو وہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے اللہ جو ہے کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں کرے گا۔ مگر ہم سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے تمام چیزیں ہونے کے باوجود، تمام فیسلٹیز ہونے کے باوجود، جہاز ہونے کے باوجود، ادھر ادھر جانے کے باوجود، کس طرح سے جب اللہ کسی چیز کو ہالٹ پر لے کر آتا ہے، جس چیز کے اوپر وہ پہرے لگا دیتا ہے، تو ہم اپنے گھروں سے نہیں نکل پاتے۔ ہم ارادہ بھی کریں تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے یا اس دنیا میں جو ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم انوینٹ کر لی ہیں، ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے اگر اس رب کی مرضی نہ ہو۔ اور یہ یاجوج ماجوج جو سمجھتے تھے کہ وہ پوری دنیا کو مسخر کر لیں گے، کس طرح سے ایک وائرس نے، ایک کیڑے نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ سورہ کہف کے بارے میں ہمیں مختلف عالم دین تفسیروں میں اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اس کو جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ آپ کو دنیاوی فتنوں سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ یہ آپ کو دجال کے فتنے سے بھی بچاتا ہے۔ پھر کہا یہ جاتا ہے بہت آتھینٹک احادیث میں کہ جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ایک نور جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ نور جو ہے وہ انسان کی، اس شخص کی حفاظت کرتا ہے جو سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر تمام چیزیں جو ہیں وہ بے شک ہماری سر آنکھوں کے اوپر، مگر ہم یہ بھی تو جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت ان کو اس زمانے کے جابر ظالم حکمران نے اس طرح سے ان کے اوپر مشکلیں جو ہیں وہ کھڑی کر دیں، تو کس طرح سے انہوں نے بھی بیزاری اختیار کی اس دنیا سے، جس طرح سے اصحاب کہف میں ہم نے سنا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر اقدس نے تلاوت سورہ کہف کی۔ تو اسی بات کو سوچ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جمعے کا ایک دن نکال کر، آدھا پونا گھنٹہ نکال کر اس کو نہ تلاوت کریں، نہ صرف، بلکہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور جو بھی واقعہ اس کے اندر موجود ہے ہم اس سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کو پڑھنے کا ایک اپنا مزہ ہے، ایک اپنے لطف ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ نہیں بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کا ثواب دیتا ہے، مگر یہ آپ کی زندگی میں میریکل تب کرتا ہے جب آپ اس کو پڑھ کے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں دراصل حقیقی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سورہ کہف کے اندر پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، مگر آج کیونکہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، کافی لمبا ہو گیا سیشن، مگر آج کیونکہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں اس سیشن کو،
تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مشرکین مکہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہودیوں سے بڑا کنسلٹ کر کے، ان کے اسکالر سے کنسلٹ کر کے 3 کوسچنز جو ہیں وہ آقا کی خدمت میں عرض کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے ان سیشنز میں بہت گفتگو نہیں کی، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرور گفتگو کریں گے۔ پھر دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، ایک یہ دوسرا سوال تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو یہ 3 سوال جو ہیں انہوں نے کیے، اور جو یہودی علماء تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر تو یہ سچے نبی ہیں تو اس کے تفصیلی جواب آپ کو دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر تفصیل میں ان واقعات کو سورہ کہف میں بیان کیا، تو یہ ایک اپنے تئیں ایک معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اس کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین زندگی جب ہم اپنی گزارنے کا عہد کرتے ہیں تو یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور جب اپنی زندگی میں آسانی ہوگی تو جو ہوگا وہ ہم بانٹیں گے۔ اللہ ہمیں سب کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے والا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔